بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی لا يحزنوني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة ان اذا لخاسرون صدق اللہ العلی العظیم۔ تفسیر قرآن احمد غزالی بحر المحبہ و اسرار المودت سے آج ہمارا 15واں تاریخ رمضان المبارک کی اور جلسہ نمبر 14۔ حضرت یوسف اور یعقوب کی جو درمیان میں گفتگو ہوا وہ بھائیوں تک پہنچا۔ اب کس کے ذریعے پہنچا؟ تفسیر بحر المحبت کہتے ہیں کہ ایک خالہ کے ذریعے پہنچی یہ بات۔ حضرت یعقوب کی کئی بیویاں تھیں، کسی کے ذریعے وہ بات پہنچ گئے اور بھائیوں نے پالیسی بنایا کسی نہ کسی طریقے سے یوسف کو بابا سے الگ کر دو۔ انہوں نے دو آپشن پہ انہوں نے مشورت کیا۔ ایک یہ اقتلوا یوسف او ادرحوا ارضا یاخذ لکم وجه ابی، ایک یہ یوسف کو قتل کر دو، دوسرا یوسف کو بابا سے دور لے جا کے کسی دور جگہ پہ پھینک دو تاکہ یوسف اور یعقوب دوبارہ نہ مل سکیں، یا یوسف زندہ رہیں یا نہ رہیں، اسے کوئی واسطہ نہیں۔ تو جب انہوں نے اس کے لیے ایک گھومنے کے لیے سیر و سیاحت کا ایک پروگرام بنایا، ہم ادھر جائیں گے، بھیڑ بکریوں کے ساتھ جائیں گے، چرائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، وہاں پانی ہے، وہاں جنگل ہے، وہاں پھول ہے، وہاں مختلف قسم کے کھانا بنائیں گے۔ اس وقت باربیکیو کرتے مرغی گوشت اس وقت بھی زیادہ تھا۔ تو انہوں نے پہلے یوسف کو قائل کیا، پھر بابا کو قائل کرنے کے لیے بابا کے پاس پہنچے۔ یوسف قائل کا نام تھا نا، اگر یوسف کہتے کہ میں نہیں جاؤں گا تو سارے پروگرام فیل ہے۔ یعقوب نہیں چاہتے تھے کہ یوسف کہے میں نہیں جاؤں گا، اور یعقوب فرمایا کہ چلے جاؤ، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اصلا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے پہلے یوسف کو قائل کیا۔ فرمایا قال انی لا يحزنوني ان تذهبوا به، پہلا جب ان کی اصرار بڑھا تو یعقوب نبی نے پہلا اپنے دل میں جو درد ہے، جو حرارت ہے یوسف کے ساتھ، جو محبت ہے، جو پیار ہے، ایک نبی کی تحفظ کی ذمہ داری ہے۔ یعقوب کی کوئی معمولی بات نہیں ہے، مجھ جیسے کہ آدمی کی تحفظ کی بات نہیں ہے، نبی کی تحفظ کا ہے، ایک نسل کے تحفظ کا ہے، اور آئندہ آنے والے خلیفہ رحمان کی تحفظ کا مسئلہ ہے۔ کہا انی لا يحزنوني ان تذهبوا به، پہلے ہے کہ انی لا يحزنوني، تم وہ لوگ مجھے تکلیف دے رہا ہے، ان تذهبوا به، تم لوگ لے جائیں گے اس کو، یعنی یوسف کو، یوسف تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، یہ میرے لیے بہت سخت ہے، ناگوار ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، دوسرا مجھے جو خوف ہے، جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ کھیل کود میں لگے رہے ہیں اور یوسف بھیڑ بکری کے ساتھ رہ کے کوئی بھیڑیا کے کھا لے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، جو عمر کے لحاظ سے کمزور ہو یا سن کے لحاظ سے کمزور ہو، جب ایک فلاحی کام کے لیے جا رہا ہوں، یا کوئی پل بنانے جا رہا ہوں، یا کوئی نہر بنانے جا رہا ہوں، یا راستہ بنانے جا رہا ہوں، تو ان سے وہ کام نہیں لے آتا جو بڑوں سے لیتے ہیں۔ ان کے لیے کھانا بنانے پہ رکھ دیتے، کھانے کی دیکھ بھال کے لیے رکھ دیتے تاکہ یہ کھانا کوئی اور لے کے نہ جائے۔ خصوصاً جب ہم لوگ مال مویشی کے ساتھ جاتے ہیں مویشی چرانے کے لیے، تو یہ ہماری زندگی میں بہت دفعہ ہوا ہے، یعنی بہت دفعہ ہم یہ کام کے مویشی چراتے رہے، تو جو کمزور آدمی ہے مجھ جیسا کمزور، تو اس کو ان کھانے کے ساتھ رکھ دیتا ہے کہ یہ کھانا بکری آگے نہ کھائیں۔ اور انہوں نے بھی یہی پالیسی میں تھا، ان کے پروگرام میں تھا، ہم یوسف سے کھیل کود کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے، باربیکیو کریں گے، ایک بکری ذبح کریں گے، بھیڑ ذبح کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے، اخاف میں ڈرتا ہوں، پہلے مضارع وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، یوسف کہیں درندے اس کو نہ کھا لیں، بھیڑیے تو دنیا میں بدنام ہے،
سب سے زیادہ بدنام جانور بیڑیا ہے۔ اس وقت معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں ایک مغربی افکار نے سب سے زیادہ بدنام ملوں کو کیا ہوا ہے، اسی طرح وہ جانوروں میں بیڑے بیچارے کو کیا ہوا ہے، حالانکہ کوئی جرم نہیں ہے۔ شنکو سے کہاں یہاں شنکو دوشی نام، یہاں شنکو دوشی نام، یہاں اے نام، یہاں دو نام، شنکو پھلا کھستان، اس طرح ہم بولتے ہیں، بیڑے کے نام ہم بار بار لیتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا شاید یہ مروجہ جو اس وقت ہمارے پاس رائج ہے بیڑیے کی بدنامی، اس زمانے میں بھی تھا۔ یا یعقوب دیکھ رہے تھے، یعقوب دیکھ رہے تھے یہ میرے بیٹے جو اس وقت میری طرف میں گھوم رہے 11، یہ حقیقت میں بیٹا نہیں، یہ بیڑیا ہے، یعنی بیڑوں کی کھال میں بیڑیا چھپا ہوا ہے۔ ہمارے انسانیت کے بھی بہت سے قسم ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں جب حج کے بھی گئے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے کہا یا نبی اللہ، اتنے لوگ آئے ہوئے، اتنے مسلمان آئے ہوئے ہیں، اتنے عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ ادھر سے دیکھو کتنے انسان ہیں، کتنے بھیڑ بکری، بھیڑو، کتا، فلان کتا، یہ اس چیز کے تجسم اعمال انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو کہا یاکلہ الذئب، مجھے خوف ہے یہ ذئب یعنی بیڑیے کھا لیں۔ یہ بیڑیا کا پروگرام یعقوب کے بیٹوں کے ذہن میں بھی نہیں تھا، ان کی جو منشور تھا، ان کی جو پلاننگ تھا، یا قتل تھا یا اس کو کہیں لے جا کے پھینک دینا تھا۔ اب ان کے پاس تیسرا پلاننگ بھی آ گیا، تیسرا پروگرام ان کے ہاتھ چڑھ گیا۔ ایک ایرانی مقولہ ہے، بیٹے نے ماں نے کہا بیٹے سے، بیٹے تمہارا آنکھ گردو کی طرح ہے، گردو بلتی زبان میں سرگاہ، اردو میں اخروٹ کی کہتے ہیں، یعنی اتنا خوبصورت آنکھ ہے۔ ماما کے تو سوچ یہی تھا کہ میرے بیٹے کا آنکھ اتنا خوبصورت ہے، بچے نے کہا مجھے گردو چاہیے، مجھے اخروٹ چاہیے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں میرے بچہ بیڑیا کھائیں گے، یا تم لوگ بیڑے ہیں ادھر گھوم رہے میرے ساتھ بابا بابا کرتے ہوئے، یا واقعی بیڑے کھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے اسی کو پکڑ لیا، یہ تیسرا سوچ بہترین ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو لقمہ نہ دیں، یعنی ان کے لیے کوئی رائے فرار کا راستہ ہم لوگ نہ دیں۔ تو بدنام ہوا بیڑیا، وانتم عنہ غافلون، اور تم لوگ اسے غافل ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا، انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ اذا لخاسرون، بابا کیسے کر سکتے یہ، ہم قوی ہے، بیڑیا کو مجال نہیں ہمارے پاس آنے کی۔ لیکن انہوں نے کیا وہی کیا، وجاءوا اباهم عشاء یبکون، شام کو آئے روتے ہوئے آئے، یوسف کے کپڑے کو خون میں لت پت کر کے لے کے آئے، اور یہی کہا ہم کھیلنے کودنے گئے تھے، یوسف کو اس ہمارے کھانے بانے تھے، کپڑے تھے، سامان تھے، ادھر رکھ کے گیا تھا، ہم آنے میں دیر ہو گیا، اس دوران بیڑیا نے کھا لیا تھا، یہ انہوں نے کہا۔ تو نبی ہے، نبی کا گوشت، نبی کا خون تمام درندے چرندے پرندے پر حرام ہے۔ بھائیوں نے اپنے ثبوت کے لیے، اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے ایک بیچارے بیڑیے کو پکڑ کے لایا، اس کی دان توڑ کے لایا، ان لوگوں نے دان توڑ کے لایا، بہت شہامت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، ہلہلہ کرتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس پہنچے، دیکھو بابا جی جس بیڑے نے کھایا تھا یہ ہمیں پکڑ کے آپ کے پاس حاضر کیا ہے۔ حضرت یوسف کی جدائی، بیڑے کی بدنامی، اور اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے بیڑیے کو پکڑ کے بیچارے کو خون لولہان کر کے بابا کے پاس لایا۔ تو حضرت یعقوب نے بیڑیے سے پوچھا آیا تو نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ، ہمارے پر نبیوں کا خون، ان کا گوشت حرام ہے۔ تو بیڑیا ہے، ایک درندہ ہے، وہ نبی کو بھی سمجھتا ہے اور نبی کی خون کی حرمت کو بھی سمجھتا ہے، اور اس کو بھی سمجھتا ہے اللہ نے مجھے نبیوں کی خون گوشت ممنوع ہے۔ یہ بنی نوع انسان ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے رہے، بنی اسرائیل والوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، یہودیوں نے اپنے نبی کو قتل کیا، اور امت محمدیہ قریش نے نبی کو جان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں مصر سے آیا ہوں، مصر سے میرے ایک بھائی گم ہو گیا تھا، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ادھر پہنچ گیا کنعان میں، مجھے کیا خبر تھا کہ تمہارے ان بھائیوں کے ہاتھوں میں چڑھ جائے گا، 17 دن ہوا میرے بھائی نہیں ملا ہے۔
آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو آپ کے بیٹے سے ملا دیں، مجھے اپنے بھائی سے ملا دیں۔ تو نبی کی دعا ہے، اثر ہوتا ہے کہ نبی کی دعا اثر ہوتا ہے، بیڑیا مظلوم کی دعا اثر ہوتا ہے۔ ایک طرف مظلوم ہے جو بھائیوں نے پکڑ کے لایا، دان توڑ کے لایا، ایک طرف نبی ہے جو اس وقت درد دل رکھتا ہے، پریشان حال رکھتا ہے اپنے بیٹے کی جدائی میں۔ تو دو درد دل رکھنے والوں کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا، یوسف نبی کو مصر سے ملا اور کنعان کے بیڑے کو اپنے بھائی کنعان سے ملا۔ انشاءاللہ ہم کل یہ بیان کریں گے کہ لئن اکلہ الذئب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔